اسی کو ارم کہا جاتا ہے. ارم جو ہے فارسی لفظ ہے, وہ شداد کی بنائی ہوئی جنت کو کہا جاتا تھا. عزیزان گرامی وقار, ملک الموت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال فرمایا تھا کہ اے اسرائیل, کیا تمہیں روح نکالنے کے درمیان کبھی ایسا لگا ہے کہ اس کی روح اچانک اس وقت میں نکالی جائے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواباً یہی دو باتیں کہی تھی. ایک وہ وقت تھا جب پوری کشتی ڈوب گئی تھی اور ایک بچہ تخت پر لیٹا جا رہا ہے اور مجھے حکم ہو رہا ہے کہ اس کی ماں کی روح قبض کرو. بچہ تخت پر ہے اور ماں ڈوبی جا رہی ہے اور ماں کی روح قبض کرنا ہے. کس کے سہارے اس بچے کو چھوڑا جائے گا؟ لیکن قادر مطلق کا حکم تھا, سارے لوگوں کی روح قبض کیا بچے کے علاوہ. یہ فرشتے کو تک نہیں حکم ہے کہ تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں, اس تنہا بچے کی کون نگہبانی کرے گا, اس کا حکم نہیں. ماں کی روح قبض کر لیا. اس وقت مجھے تعجب تھا کہ اس بھرے سمندر میں اس تنہا بچے کو دیکھے گا کون؟ لیکن پھر دنیا نے دکھایا کہ اس بچے کو صرف دیکھا نہیں گیا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا امیر بنایا گیا. پھر آپ فرماتے ہیں دوسرا وہ وقت تھا جب اس نے اپنی پوری جمع پونجی خرچ کر کے جنت بنائی. دروازے پر پہنچنے سے پہلے مجھے حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے. عزیزان گرامی وقار, رب ذوالجلال کے فیصلے, وہ قادر مطلق محکم فیصلے فرماتا ہے. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ انہی کا ہے, ابھی دنیا تو ان کے پاس ہے, طاقت ان کے پاس ہے, تخت ہے, سب کر لے جائیں گے. تمہیں پتہ نہیں, قرآن میں خود مولا نے فرمایا ان بطش ربک لشدید, بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جس وقت وہ پکڑ کرتا ہے تو کوئی آس پاس چھڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. اسی طرح کی بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کروں, ظلم جہاں تک بھی ہو ایک دن انجام کو پہنچتا ہے. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا انما یؤخرہم لیوم, ہم ظالموں کو تھوڑی ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ ساری نگاہیں ان کا انجام دیکھ سکیں. ظالموں کو اگر ڈھیل ملتی ہے, ظلم کرنے کے لیے انہیں آزادی ملتی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں, بلکہ یہ ڈھیل ان کے عذابات میں اضافہ کرتی ہے, ان کے پکڑ کی راہیں اور ہموار کرتی ہیں. آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ تاریخ میں ایک ایسا بھی نام آتا ہے جس کو ذکر کرتے ہوئے آج بھی لوگ ظلم کی آہٹ کو محسوس کرتے ہیں. وہ چنگیز کا نام ہے, ہلاکو چنگیز. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر دیے تھے. ہاں, انسانوں کی کھوپڑیاں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھیں, بلکہ آج ایک جانور کو بھی مارنے سے آپ کے دل میں درد ہوگا, لیکن ان ظالموں نے انسانوں کی لاشیں بے حساب لگا کر رکھی تھی. بغداد کے دریائے دجلہ کو جنہوں نے خون سے لال کر دیا تھا, رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. چنگیز نے لاکھوں انسانوں کا قتل کیا, لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا اس نے کئی علماء کو, بزرگوں کو قید کیا, قطار میں لگا دیا. یہ آخری وقت ہے. چنگیز کا دبدبہ اتنا تھا کہ وہ تقریباً آدھی دنیا کو فتح کرنے کے لیے چل پڑا تھا, آدھی دنیا, اور کوئی بادشاہ اس سے لڑائی کا سامنا نہیں کر پاتا. ایک وقت وہ آیا, 300 کے قریب علماء یا بزرگوں کو اس نے قید کیا, قطار میں لگایا اور جلاد کو بلایا. سب قطار میں, پہلی صف ہے, دوسری صف ہے, تیسری صف ہے, تو اس میں لائن سے قتل کرنے کا حکم تھا. تلوار اٹھاتا جلاد اور گردنیں مارتا چلا جاتا, ایسے لگتا جیسے یہ پلاسٹک کی یا کھلونے کی گردنیں اڑا رہے ہوں. انسانوں کے ساتھ اس طرح کھیلتے تھے. وہ گھوڑے پر بیٹھے اپنے کھلونے سے کھیلتا رہتا اور جلاد کو حکم دیتا اتنی گردنیں آج اڑا دو, اتنی گردنیں اڑا دو. جلاد جب گردنیں اڑا رہا تھا, 3 صفیں لگی ہوئی تھی. پہلی صف میں ایک بوڑھے شخص تھے, عمر دراز تھے. جب وہ پہلی صف کا قتل شروع ہوا تو جلدی سے دوسری صف میں آ گئے, پیچھے ہٹ کر کے دوسری صف میں کھڑے ہو گئے. وہ جلاد بھی دیکھ رہا تھا, چنگیز بھی دیکھ رہا تھا. پہلی صف پوری قتل ہو گئی, دوسری صف کا نمبر آیا. جب دوسری صف قتل ہو رہی تھی
تو وہ बूढ़े मियाँ तीसरी सफ में चले गए। होता है कि जितना बच सके बच ले, और तदबीर का हुक्म भी है अल्लाह की तरफ से। तीसरी सफ में गए तो तीन ही थी वहां पर। चंगेज जोर से कहकहा मारा, दूसरी सफ पूरी जब कत्ल हो गई, कहा कि ओ बूढ़े, बस आखिरी थी, इसके बाद कहां जाएगा, अब कौन बचाएगा? उस बूढ़े मियाँ ने जोर से कहा, अब भी अल्लाह है, इसके बाद भी अल्लाह है, ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। उसने गुस्से के मारे जल्लाद से कहा कि तीसरी सफ को फौरन आन के आन में कत्ल करो। लेकिन तीसरी सफ का कत्ल अभी शुरू ही हुआ था कि चंगेज का घोड़ा अचानक बिदक गया, उसका खिलौना हाथ से गिर गया। जिस चीज से वो खेल रहा था घोड़े पर बैठकर, अचानक वो खिलौना उठाने के लिए झुका तो घोड़ा इतनी तेज दौड़ा, इतनी तेज कि उसे संभलने का मौका ना दिया, और घोड़ा ऐसा सरकश हुआ कि चंगेज को सर समेत दौड़ाता हुआ, कई पत्थरों से टकराता हुआ दौड़ता दौड़ता रह गया। सारी फौज बेकरार है कि बादशाह के साथ घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, सब उसे बचाने के चक्कर में दौड़ पड़े। जल्लाद हो कि सिपाही हो कि वजीर हो, घोड़ा किसी के काबू में नहीं आता। जब मौला ताला तदबीर फरमाता है तो किसके काबू में आए? इतना दौड़ाया कि उसका भेजा बाहर निकल आया। चंगेज का सर टकराते टकराते भेजा बाहर आ गया। जब तक वो दम न तोड़ दिया, घोड़ा किसी के हाथ में नहीं आया। और उसके बाद लोगों ने काबू में किया, देखा तब तक तो इसका खात्मा हो चुका था। उस बूढ़े मियाँ ने कहा, मैंने सच कहा था, अल्लाह अब भी है। मेरे अजीजों, रब्बे जुल जलाल कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम किया है कि मोमिनों की मदद करें। लेकिन मोमिन बेकरार है, इन्हें ऐसा लगता है कि अब मदद आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? आजमाए जाओगे, आजमाए जाओगे, मुश्किलों से गुजारे जाओगे। एक आयत में तुम्हारे सामने पढ़ता हूं, रब ताला फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि सीधे जन्नत में चले जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह। रब ताला फरमाता है, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि सीधे जन्नत में चले जाएंगे और पहले वालों को जैसी मुसीबतें आई वैसे तुम पर नहीं आएंगी? उन पर ऐसी मुसीबतें आई कि वो हिला दिए गए थे, हिला दिए गए थे। यहां तक कि सहाबा ने यह तक पूछा था रसूल से कि अल्लाह के नबी, कब आएगी अल्लाह की मदद? मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह फरमाता है, इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद बहुत करीब है, बहुत करीब है। आप क्या समझते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में बैठ करके अगर हाथ उठाते तो क्या रब ताला आपकी दुआओं को रद्द करता? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस लौटाया जाता? नहीं। लेकिन बैठकर दुआ करने की बजाय वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में 313 निहत्ते लोगों को लेकर सहरा में चले आ रहे हैं। पैरों में आबले पड़े हैं, न पानी है न खाना है, न तीरों में तरकश है न घोड़े सवारी के हैं, कुछ ना होकर ये कैसे सहाबा चल पड़े। आज भी मैं मदीने जाकर देखता हूं, एसी बस में बैठ करके बदर के मैदान तक जाने में हा हू करते रहते हैं लोग। मेरे अजीजों, उन सहाबा की अजमतों पर कुर्बान, उस जमाने में न रोड है, न रास्ता है, न छांव लेने के लिए कोई मकान है, लेकिन चले जा रहे मेरे मुस्तफा के पीछे सिर्फ इसलिए अल्लाह की रजा हासिल करनी है और रसूल की हिमायत में लगना है, और पैरों में उनके चप्पल नहीं है। और आज अगर आप अरब की सरजमीन पर तपते हुए सहरा में एक मिनट के लिए मैं कहता हूं नंगे पैर खड़े हो जाओ, फिर बताना तुम्हारे तलवे न जले तो मुझसे कहना, तलवे जल जाएंगे। 160 किलोमीटर का सफर वो सहाबा पैदल चल करके गए, पैदल चल करके गए। जब बद्र की वादी में पहुंचे, उनके पास क्या था? सहाबा कहते हैं, हमारे पास जो तलवारें थी उससे सब्जी भी नहीं कटती थी, सब्जी भी नहीं कटती थी, कुंद थी, मुड़ी हुई थी, जंग लगा हुआ था, लेकिन तवक्कुल अल्लाह की जात पर था।
صحابہ میں کچھ وہ ہے حضرت عکاشہ، وہ کہتے میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں تو کھجور کے تنے کی لکڑی لے آیا تھا جنگ میں اترنے کے لیے۔ جہاں تلواریں سنسنا رہی ہوں وہاں ایک صحابی کھجور کا سوکھا ہوا تنا لے کر کے آئے۔ یہ توکل بتاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ سارے میدان میں اتر جانے کے بعد پھر میرے آقا دعا کرتے ہیں، اے مولا ہم نے جو اپنی طاقت میں تھا وہ سب میدان میں اتار دیا، اب اگر تیری مدد نہ آئے گی تو پھر اس زمین پر سجدہ کون کرے گا، اس زمین پر عبادت کون کرے گا؟ یہ نہیں ہے کہ یہیں بیٹھ کر کوشش کچھ نہیں کرنی ہے، عمل کچھ نہیں کرنا ہے، دعاؤں کے اور اسی طرح کے مجمع میں بیٹھ کر کے ہم یہ کہہ دیں اے اللہ تو فلاں کو غارت کر دے، فلاں کو غارت کر دے۔ عزیزان گرامی، مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ عملی میدان میں اترے، عملی میدان میں اترے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک شریف آدمی تھے مولوی صاحب، صوفی صاحب، کھیتی باڑی کرتے تھے اور گاؤں کے کئی لوگوں نے ملا کر کے صوفی صاحب کو ایک کھیت دے دیا تھا کہ آپ اللہ اللہ کرتے رہتے، آپ کا معاش بھی تو چلنا چاہیے، گھر بار بھی چلے۔ تو صوفی صاحب کو کھیت ملا، مولوی صاحب نے کھیتی باڑی تو کر لی، اس میں مکئی یا گیہوں جو بھی آئے، فصل جب آئی تو ظاہر سی بات ہے بیٹھتے تھے، ایک گدھا آتا تھا اور چر کے چلا جاتا، صوفی صاحب کیا تسبیح پڑھتے، اے اللہ یہ گدھے کو برباد کر دے، اے اللہ یہ گدھے کو تباہ کر دے، یہ گدھے کو ختم کر دے، بیٹھے بیٹھے گدھے کو ختم کر دے، بیٹھے بیٹھے گدھے کو، وہ گدھا اپنا تو چرتا تھا چلا جاتا تھا، ان کی تسبیح چلتی رہتی تھی۔ کچھ ان نوجوانوں نے دیکھا، ارے میاں مولوی صاحب روز تسبیح لے کر کے بددعات کر رہے ہیں، گدھا آتا ہے اپنا کھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ کئی دن تک دیکھا، آدھا کھیت تو گدھا کھا گیا تھا۔ تو پھر ایک دن ان نوجوانوں نے موٹے موٹے ڈنڈے لائے اور لا کر کے جس وقت گدھا آیا اس کی دھلائی شروع کر دی، اور گدھا اس کے بعد جو غائب ہوا پھر کھیت میں آیا ہی نہیں۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ مولوی صاحب اگر تسبیح سے ہی سب کچھ ہو جانا تھا، تسبیح سے ہی سب کچھ ہو جانا تھا تو نہ کھیتی باڑی کی ضرورت ہوتی، نہ پانی برسانے کی ضرورت ہوتی، گھر میں بیٹھتے کھانا پہنچ جاتا۔ اسباب بھی تو کوئی چیز ہے، عمل کے میدان میں اترو، صرف اور صرف تسبیح نہیں، کبھی ڈنڈا بھی۔ میرے عزیزوں، یہ مثال میں نے صرف اس لیے بتائی کہ عملی میدان میں نہ آ کر کے صرف اور صرف یہاں بیٹھ کر مشورے کرنے سے نہیں ہوتا، اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ قرآن تمہیں بلا رہا ہے، تم پہلے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہارا چہرہ اسلامی لگے، تمہارا رہن سہن اسلامی لگے۔ ظالموں کو اپنے ظلم کے انجام تک پہنچانا یہ میرے مولا کی شان ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اب اسلام ختم ہو جائے گا؟ جو حالات دکھ رہے اسلام ختم ہو جائے گا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے سخت حالات اس سے قبل بھی آئے اور ایسے حالات آئے کہ اس وقت کسی کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے۔ بغداد کے حالات ہم نے دیکھے ہیں، جب ہلاکو وہاں پر پہنچا تھا تو جانتے ہیں آپ، اس نے اتنی قتل کی، اتنے قتل کیے کہ ایک اذان دینے والا تک نہیں رہ گیا۔ وہ بغداد معلیٰ کو ایسا تباہ و برباد کیا۔ اس زمانے میں کچھ علماء کو قید کر کے لایا، اور جانتے ہیں دربار میں مزہ لینے کے لیے اس تتاری بادشاہ نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ ان کے نبی کی شان میں گالیاں دے۔ وہ گالیاں دینے لگا بھرے دربار میں۔ جو مسلمان قیدی تھے، علماء تھے، ان کے ہاتھ زنجیروں سے پیچھے بندھے تھے، وہ زمین پر اوندھے منہ لیٹے تھے، گالیاں دی جا رہی تھی رسول پاک کی شان میں۔ کون ہے وہاں پر جواب دینے والا؟ بغداد کو تو قتل کر دیا گیا، جو بچے ہیں ان کو قید کر کے زمین پر ڈالا گیا۔ کون ہے بتاؤ؟ اسلام کی اس نیا کو لے کر کون چلے گا؟ ان ظالموں کی ہرزہ سرائی کے خلاف کون بولے گا؟ کوئی نہیں تھا، میدان میں کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن رب ذوالجلال کے فیصلے الگ ہیں۔ اس دربار میں اسی بادشاہ کا پالا ہوا ایک کتا جو سونے کی زنجیر سے بندھا رہتا تھا، زنجیر توڑ کر کے آیا اور اس عیسائی پادری کے اوپر حملہ کیا، اور سارے لوگ حیرت میں رہ گئے۔ وہ کوئی پاگل کتا نہیں تھا، بادشاہ کا پالا ہوا تھا، ٹرینڈ تھا،
حملہ کیا اور دم زدن میں اسے ختم کر دیا. اس وقت علماء جو قید تھے، مومنین قید تھے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے ان کی زبانوں سے یہ کلمہ نکلا، اے مولا تیرے فیصلے عجیب ہیں، جب تو دین کی حفاظت اور اپنے رسول کی عزت کی حفاظت کرنے پر آئے تو کتوں کو بھی تو محافظ بنا دیا کرتا ہے. کتے کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ یہ کام لیتا ہے. اس دربار میں ہیبت ایسی تاری تھی، ایسی ہیبت تاری تھی، آپ کو میں کیا بتاؤں، 500 سے زیادہ تتاری سپاہی ایمان لے آئے. اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کب حفاظت کے لیے کہاں سے چنتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سب ختم ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں ساری چیزوں پر دھیرے دھیرے تم جو کرنا چاہو کر لو، لیکن اسلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. ہاں اگر ہم جیسوں کے حوالے ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے پر لیا ہے. باقی دوسری چیزیں جیسے رد و بدل ہو گئی، نہ قرآن بدلے گا نہ اسلام بدلے گا، یہ صبح قیامت تک رہے گا. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ، لوگ اب چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں. یہ اللہ کا چراغ ہے جو صبح قیامت تک جلتا رہے گا. عزیزان گرامی، بات میں اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ ظالم جتنا بھی ظلم کرے ایک وقت ایسا آتا ہے جب رب کی پکڑ آئے گی، رب تعالیٰ کی پکڑ آئے گی. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مکہ کی سرزمین پر آزمائے گئے جو آپ کا آبائی وطن تھا، جہاں میرے آقا پیدا ہوئے تھے. کیا آپ نے دیکھا رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 13 سال تک آزمائے گئے. ان کے صحابہ کو شہید کیا گیا، ان کی صحابیات کو مارا گیا. حضرت سمیہ اسی مکہ میں شہید کی گئی، حضرت عمار بن یاسر، بلال حبشی، خبیب بن عدی، حضرت خباب بن الارت، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پھانسیوں پر بھی چڑھائے، انگاروں پر لٹایا گیا، بہت ظلم دیا گیا. وہ وقت بھی آیا جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر چلے گئے. لیکن کیا سب ختم ہو گیا؟ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، سب ختم ہو گیا؟ نہیں. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے آئے تو ان ظالموں نے عمرہ تک نہیں کرنے دیا. ساری دنیا کے لیے کعبہ کھلا رہتا تھا لیکن رسول کے لیے کعبہ نہیں کھولا گیا، نہ ہی مکہ آنے کی اجازت دی گئی. یہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا. میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں، حالات کب تبدیل ہوتے ہیں اندازہ بھی نہیں کر سکو گے. 1400 صحابہ تھے اور مکہ صرف 35 کلومیٹر باقی ہے. احرام کی حالت میں ہے سب صحابہ، عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہتھیار لے کر نہیں آئے، لیکن عمرہ کرنے نہیں دے رہے مکہ والے. بیچ راستے میں روک کر کے زور زبردستی جنگ کرنے پر ابھار رہے ہیں. مکہ والوں کا غرور تھا لڑیں گے ہم، کیونکہ جنگ بدر بھی ہو چکی تھی، احد بھی ہو چکی تھی، خندق بھی ہو چکی تھی. اس میں کبھی ان کی جیت کبھی ان کی جیت، یہ سب چلتا رہا. اب مکہ والے یہ چاہتے تھے کہ ہمارے وطن کے قریب آئے ہیں ہم جنگ کریں گے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ سے کہتے ہیں میں جنگ نہیں چاہتا، میں صلح کرنا چاہتا ہوں. ہم احرام کی حالت میں ہیں، ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں. تو جب حضور نے صلح کی بات کی تو ظالم جتنا دبانا چاہتے دباتے ہیں. ان کی عادت ہے کہ اگر تم صلح کے لیے آؤ گے تو جتنا دبانا چاہتے ہیں دبا لیں گے. حضور کے پاس آ کر ایسی ایسی شرطیں رکھی جس کو بظاہر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے ایک طرفہ ہے سب. کہنے لگے کہ اگر ہمارے مکہ سے مدینے کوئی آئے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، اور مدینے سے کوئی مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، سائن کرو اس پر. اور کئی ایسی چیزیں تھی کہ اگلے سال آپ آئیں گے بغیر ہتھیار کے آئیں گے، اور ہم جس کو پرمیشن دیں گے وہی عمرہ کرے گا. یہ سب چیزوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرائی جا رہی. حضرت علی لکھ رہے تھے صلح نامہ. ان ظالموں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا، محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا تھا، حضور نے یہ لکھوایا تھا محمد رسول اللہ اور قریش کے رئیسوں کے درمیان یہ صلح ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، یہ لفظ ہٹا دیجیے.
सुलह नामे से ये लफ्ज हटा दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा, अली ये भी मिटा दो। लोगों को तो ऐसा लग रहा है ना दब कर सुलह हो रही, दब कर। हजरत अली कलम नीचे रख दी और खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह मुझसे ये नहीं हो सकेगा, मुझसे ये नहीं हो सकेगा कि अल्लाह के रसूल का नाम मैं यहां से मिटा दूं। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से मिटाया और कहा कि लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद और कुरैश के दरमियान ये सुलह है। बहरहाल सुलह हो गई। सहाबा की बात मैं बताऊं, हजरत उमर उस मामले में इतने जलाल में थे, एक एक सहाबी को पकड़ते थे और कहते थे क्या हम हक पर नहीं है? हुजूर के पास आए और कहा हम हक पर नहीं है, क्यों इन जालिमों से, इन चोरों से दब करके हम सुलह करें? हम 313 थे इनके छक्के उड़ाए थे, आज हम 1400 की तादाद में है, आप हुक्म दे हम जंग करेंगे। मेरे आका फरमाते हैं उमर मेरी निगाहें जो देख रही वो तुम नहीं देख रहे, जंग की इजाजत नहीं। हजरत उमर को उस पर भी सब्र नहीं हुआ, पूरे मजमे में सहाबा को जा जा करके हिला रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आए, उन्हें पता था हजरत अबू बकर सिद्दीक कहेंगे तो हुजूर मान लेंगे। उस मजमे में हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, अबू बकर देखो तो सही कैसे हालात आ गए आज हम पर, इन जालिमों इन काफिरों के दरमियान हम सुलह करेंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों हमारी बात नहीं मान रहे? लेकिन सिद्दीक अकबर के ईमान का मामला ही अलग था। उन्होंने ये नहीं कहा हाँ उमर तुम सही कह रहे हो, बल्कि यूं कहा इल्ज़म ग़र्ज़क या उमर, अय उमर अपनी जुबान संभाल लो, तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो अल्लाह का रसूल है, वो अपने पेट से फैसले नहीं करते, बल्कि वो जो करते हैं वह वही इलाही से करते हैं। बहरहाल सुलहनामा लिखा गया, सहाबा एहराम वही खोल दिए और चले गए, सर झुकाए गए। आपको मैं बताऊं हालत ऐसी थी, ये पहला मौका था, पहला मौका था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए, सहाबा से कहा अपने अपने बाल मुंडा लो, उम्रा हुआ नहीं है लेकिन बाल हलक कर लो। एक बार हुजूर ने फरमाया कोई नहीं उठे। दूसरी मर्तबा हुजूर ने पुकार कर कहा सब अपने अपने बाल मुंडा लो, चलो मदीने चलना है, कोई नहीं उठे। तीसरी मर्तबा हुजूर ने फरमाया कोई नहीं उठे। नाफरमानी के लिए नहीं, सहाबा के दिल में उस वक्त तक ये इंतजार था कि अल्लाह का कोई हुक्म आएगा और जंग की इजाजत हो जाएगी। इंतजार में थे सहाबा, उठ नहीं रहे थे। हुजूर पाक गमगीन होकर अपने खीमे में आए। उम्मे सलमा हुजूर की ज़ौजा उस वक्त साथ में थी। हुजूर पाक ने फरमाया मेरे सहाबा ने आज तक ऐसा नहीं किया, आज मैंने 3 मरतबा पुकारा कोई उठने को तैयार नहीं। हजरत उम्मे सलमा कहती या रसूल अल्लाह वो भी आपकी मोहब्बत में नहीं उठ रहे हैं, ये नहीं है कि नाफरमानी है, बल्कि उन्हें इंतजार है शायद कोई और हुक्म आ जाए। और फिर मैं समझता हूं उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कहा गया है सबसे ज्यादा अकल वाले मशवरे औरतों में किसी के थे तो वो उम्मे सलमा के थे। हजरत उम्मे